بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 12 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس وقت میں مہندر اور لالی کے ساتھ ٹرین میں سوار تھا۔ پیش قدمی کرنے والے فوجی کبھی پلٹ کر یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے کیا ہوا، کون دشمن کی چلائی ہوئی گولی سے شکار ہوا۔ انہیں تو بس سامنے اپنے ہدف پر نظر رکھتے ہوئے بڑھنا ہوتا ہے۔ میرا ذہن اب ممبئی کی مہم کو کامیاب بنانے کی ادھیڑ بن میں مصروف تھا۔ ممبئی جو میرے لیے ایک قطعی اجنبی شہر تھا۔ مگر یار مہندر، میں نے اس سے کہا تھا، تم نے ابھی تک یہ نہیں پوچھا کہ بمبئی ہم کیوں جا رہے ہیں؟ میرا خیال تھا کہ تم خود ہی بتا دو گے، مہندر نے کہا۔ ظاہر ہے تم نے مجھے یوں ہی تو اپنے ساتھ نہیں لیا۔ پھر جب میں نے اسے بمبئی کی مہم کے بارے میں بتایا تو وہ اچھل پڑا۔ یہ ہوئی نا بات، ہمیں ایسی کارروائیاں کرنی چاہیے جن سے انگریزوں کے خلاف ہماری نفرتیں پوری شدت سے ظاہر ہوں، اور تمہیں میں نے اس لیے ساتھ لیا ہے کہ بمبئی میرے لیے قطعی اجنبی شہر ہے۔ میں نے مہندر سے کہا، تم بمبئی سے واقف ہو تو وہاں کے لوگوں سے بھی واقف ہوگے، کیونکہ تم اکثر یہاں آتے رہتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ مہم صرف تمہاری ہی نہیں میری بھی ہے۔ بے فکر رہو، ہم اس مہم کو کامیاب بنا کر رہیں گے۔ پھر اس نے بتایا تھا کہ بمبئی میں اس کے تعلقات ایسے افراد اور ایسے حلقوں سے بھی ہیں جنہیں باغی اور انقلابی کہا جا سکتا ہے۔ میرا بھی یہی اندازہ تھا۔ میں نے کہا، تمہارا انداز فکر اسی امر کا متقاضی ہے۔ کیا مطلب؟ مہندر نے کہا، تمہارے شریر میں ایک بے چین آتما ہے۔ میں نے اس وقت نامعلوم کیوں ہندی الفاظ استعمال کیے تھے۔ یہ بے چین آتما کبھی ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنا سکتی جو بے حس اور راضی بارضا ہوں۔ مگر یار، مہندر نے بے حد سنجیدگی سے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہماری یہ جدوجہد کامیاب ہوگی؟ یہ جدوجہد ضرور کامیاب ہوگی، ہماری زندگی میں نہیں تو آنے والی نسل کی زندگی میں۔ میں نے کہا تھا، مجھے صرف اتنا یقین ہے کہ میں اور میرے ساتھی اس جنگ آزادی کا ہر اول ہیں جو لڑی جانے والی ہے۔ اگر ہم نے اپنا فرض دیانتداری سے انجام دیا تو ہمارے پیچھے آنے والوں کو بڑھنے میں آسانی ہوگی۔ میرے دوست، کبھی کبھی میرا دل ڈوب سا جاتا ہے، میں مایوسیوں کا شکار ہو جاتا ہوں۔ مہندر نے کہا، وہ کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ اس لیے شیرازی جی کہ میں اپنے لوگوں کو بٹتے اور تقسیم ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ ہندوستان ایک ملک ہے، مگر یہاں کے لوگ گروہ در گروہ بٹ رہے ہیں۔ سب سے پہلی تقسیم ہندو اور مسلمان کی ہے، پھر ہندو اور مسلمان مزید ٹکڑیوں میں منقسم ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت ہندو مسلمان ایکتا کا بڑا چرچا ہے، گاندھی اچھوتوں کی دلجوئی میں مصروف ہیں، اتحاد کے لیے بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس اتحاد کے مظاہرے بھی جاری ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی اس اتحاد کو مستحکم ہونے سے پہلے ہی بکھیر دینے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ دنیا اسی آویزش اور تصادم کا نام ہے میرے دوست۔ میں سوچتا ہوں کہ اس تصادم سے ایک نئی قوت اور نئی توانائی جنم لے گی۔ میں اتنی خوش فہمیوں کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا، مہندر نے کہا۔ میں اس کا بھیانک انجام دیکھ رہا ہوں۔ اتحاد اور ایکتا کی باتیں جو اس وقت ہو رہی ہیں، وہ سب مجھے مصنوعی معلوم ہوتی ہیں، بے سود معلوم ہوتی ہیں۔ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ ایک طرف ہم ایکتا کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف ہم آپس کی تقسیم اور تفریق کو گہرا کرتے جا رہے ہیں۔ ہر اسٹیشن پر ہندو پانی اور مسلمان پانی کی آوازیں جب میں سنتا ہوں تو چونک اٹھتا ہوں۔ جب ہم پانی کو ہندو اور مسلمانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تو پھر کیا نہیں کر سکتے؟ یہ آواز سن کر میرے ذہن سے یہ آواز ابھرتی ہے کہ ایک دن ہندو ہندوستان اور مسلمان ہندوستان کی صدائیں بھی لگیں گی، اور پھر ہندوستان کی تقسیم کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ مہندر کی آواز بھر آ گئی تھی۔ میں سوچتا رہا، واقعی مہندر سچ کہتا ہے۔ میں نے اس انداز میں آج تک نہیں سوچا تھا، اور جب یہ آوازیں لگیں گی تو ہندو اور مسلمان دونوں ہندوستان کے لیے ستیلی ماں بن جائیں گے۔ مہندر نے کہا، وہ اس کو تقسیم کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔
اس وقت ہندوستان کی کوئی سگی ماں نہ ہوگی جو بڑھ کر یہ کہے کہ نہیں، اس کے ٹکڑے نہ کرو، یہ دوسرے کو دے دو۔ یار تم تو بہت ہولناک تصویر دکھا رہے ہو، میں نے کہا۔ یہ تصویر میں اکثر اپنے تصور میں دیکھتا ہوں، دونوں قوموں کے افراد میں چھپا ہوا انسان مر رہا ہے۔ آخر ہمارے یہ لیڈر جو اتحاد اور ایکتا کے بڑے پرچارک بنتے ہیں، ہندو پانی اور مسلمان پانی کی تفریق ختم کیوں نہیں کرتے؟ ایک پلیٹ فارم سے لمبے چوڑے دعووں سے پرتقریر کرنے والے لیڈر اسٹیشنوں پر آ کر ہندو پانی اور مسلمان پانی کو ملا کیوں نہیں دیتے؟ لالی جو اب تک خاموشی کے ساتھ اس گفتگو کو سن رہی تھی بولی، بھیا اس انداز میں سوچنے سے فائدہ، تمہیں تو بس اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو مقصد تمہارے سامنے ہے اسے حاصل کیا جائے۔ کیا اس وقت اس کمپارٹمنٹ میں ہندو مسلمان پانی ایک نہیں ہو گیا؟ اگر کسی وقت ہندوستان اور مسلم ہندوستان کا نعرہ زبان خلق بن گیا بھیا، تو کوئی اسے نہیں روک سکے گا۔ یہ میں بھی جانتا ہوں، مہندر نے کہا، اور مجھے یقین ہے ایسا ضرور ہوگا۔ جو لنگڑی لولی ہندو مسلم ایکتا اس وقت قائم ہوئی ہے، انگریز اسے تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس کے اشارے پر بہت سے ہندو اور مسلمان اس ایکتا کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کیوں شیرازی جی؟ لالی بولی، اگر ایسا ہوا تو کیا تم ہمیں مسلم ہندوستان میں مہمان بناؤ گے؟ لالی یقیناً اس موضوع کو بدلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اسی سے الٹا سوال کر دیا۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ ہمارا دل؟ لالی ہنسی تھی، اس کی ہنسی میں بھی اداسی تھی اور نغمگی تھی۔ ارے یہ بڑا بے ایمان ہے، کبھی کچھ سوچتا ہے کبھی کچھ، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہم تمہیں کبھی نہیں جانے دیں گے۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایسے کہ تمہارا مسلم ہندوستان تو ہم نے اپنے دل کو بنا لیا ہے، تم یہاں سے بھلا نکل سکتے ہو؟ مہندر نے اس کی کمر پر دھپ مارا تھا۔ باتوں کی شہزادی، اس نے کہا تھا، یہ باتیں تو نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ آپ ہی سے۔ لالی نے اپنے بھائی کے شانے پر سر ٹکا دیا اور ٹکر ٹکر مجھے دیکھنے لگی۔ یہ کیسی لڑکی ہے؟ میرے خدا، میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا، یہ تو میرے حواس پر چھائی چلی جا رہی ہے، کاش میرے پاس بھی اس کا سا انداز بیاں ہوتا۔ بمبئی تک کا یہ سفر بڑا یادگار سفر تھا۔ مہندر کی رفاقت اپنی جگہ، مگر لالی جیسی شریک سفر کی وجہ سے تو وہ گزرتا معلوم ہی نہیں ہوا۔ میں آج بھی یہی سوچتا ہوں، کاش وہ ٹرین بمبئی نہ جا رہی ہوتی، اور اگر ممبئی جا رہی تھی تو بمبئی اتنا دور ہوتا کہ تمام عمر اسی سفر میں کٹ جاتی۔ اس کی باتوں کی خوشبو میں میرا جسم، میرا ذہن اور میری روح غسل کرتے رہتے۔ آج یہ سب باتیں عذاب ہیں، یادوں کے ایسے سانپ ہیں جنہوں نے میرے وجود کو اپنے حلقوں میں کس لیا ہے، اور ہر یاد ایک سانپ بن کے مجھے ڈس رہی ہے۔ لالی، لالی تم کہاں ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم نے اپنے دل کو میرے لیے مسلم ہندوستان بنا دیا ہے۔ تم تو کہتی تھی کہ مجھے کبھی اپنے دل سے نکلنے نہیں دو گی۔ وہ وعدے کیا ہوئے لالی؟ بتاؤ، بے مروت میں ہوں یا تم؟ وہ دونوں بضد تھے کہ میں بمبئی میں انہی کے گھر قیام کروں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ سالار اعظم کی ہدایت تھی کہ مجھے حاجی اسماعیل کے مسافر خانے میں قیام کرنا ہے۔ وہیں دوسرے کامریڈ بھی مجھ سے ملنے والے تھے، پھر ان کے ساتھ ہی ہمیں ممبئی کی مہم کی تیاری کرنا تھی۔ بہرحال میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جوں ہی مجھے حاجی اسماعیل کے مسافر خانے سے منتقل ہونے کی اجازت ملی، میں ان کے ہاں چلا آؤں گا۔ سو وہ مجھے حاجی اسماعیل کے مسافر خانے پر اتار کر اپنے گھر چلے گئے تھے۔ ان کا گھر کرلا میں تھا، جس کا پتہ مہندر نے مجھے دے دیا تھا، اور یہ کہتے ہوئے دیا تھا، ویسے تو میں کل خود صبح آؤں گا، پھر بھی احتیاطاً یہ پتہ پاس رکھو، دن رات کسی بھی سمے آؤ، تمہارا گھر ہے۔ لکھنؤ سے فرار کا یہ تیسرا دن تھا جب ہم ممبئی پہنچے تھے۔ میں اپنے پروگرام سے 3 دن پہلے ہی بمبئی آ گیا تھا۔ میرا یہ فیصلہ کہ مجھے بہرحال حاجی اسماعیل کے مسافر خانے میں ٹھہرنا چاہیے درست ثابت ہوا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا تھا کہ میں کیونکہ 3 دن پہلے بمبئی پہنچ گیا ہوں تو پھر کیوں نہ مہندر کے گھر ہی قیام کروں اور پروگرام کے مطابق مقررہ دن حاجی اسماعیل کے مسافر خانے پہنچ جاؤں۔ یہ میرے دل کی آواز تھی جو لالی کے قرب کا خواہش مند تھا، مگر میرے ذہن نے دل کی اس خواہش پر فرض کو ترجیح دی۔ مجھے ابھی مسافر خانے میں آئے ہوئے نصف گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بڑھ کر دروازہ کھولا۔
ایک اجنبی شخص دروازے پر کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ٹیپو سلطان کا مشہور قول دہرا دیا۔ میں نے جواب میں کہا، رات ختم ہو رہی ہے، صبح ضرور طلوع ہوگی۔ وہ اندر آ گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ کامریڈ اس وقت کیوں اور کیسے میرے پاس پہنچ گیا، جبکہ میں 3 دن پہلے بمبئی آ گیا ہوں۔ مجھے حیرت ہے، میرا خیال تھا مجھے 3 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے آنے والے سے کہا، مجھے رات ہی تار مل گیا تھا کامریڈ سعدی، اس نے کہا، ورنہ ہمارے پاس بھی یہ اطلاع تھی کہ آپ یکم کو یہاں پہنچیں گے۔ اس نے جیب سے تار نکالا، یہ لو دیکھو۔ تار لکھنؤ سے دیا گیا تھا۔ تار کا وہ حصہ پھاڑ دیا گیا تھا جس پر تار وصول کرنے والے کا نام اور پتہ لکھا تھا۔ تار کا مضمون یہ تھا، سعدی 30 کو بمبئی پہنچ رہا ہے، مال کی بکنگ منسوخ ہو چکی ہے، مزید 2 کریٹ نہیں بھیجے جا سکتے۔ میں نے تار کا مضمون پڑھ کر تار اسے واپس کر دیا۔ دیکھا آپ نے، نوبارد نے کہا، اس طرح ہمیں آپ کے آنے کی اطلاع ہوئی تھی۔ باقی اور جملوں کا مطلب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے مہم منسوخ، مزید 2 کامریڈ نہیں آئیں گے۔ مہم کیوں منسوخ کر دی گئی؟ میں نے پوچھا۔ یہ مجھے نہیں معلوم کامریڈ، آنے والے نے کہا، مجھے آپ کو صرف یہ اطلاع دینا ہے کہ اگلے ہفتے آج کے دن شام ٹھیک 3 بجے بائی کلا کلب کے سامنے، میرا مطلب ہے کلب کے مین گیٹ کے سامنے موجود ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں گاندھی جی کے اخبار ینگ انڈیا کا تازہ شمارہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک 3 بجے جب آپ مین گیٹ کے سامنے سڑک کی دوسری جانب سے گزریں تو جھک کر اپنے جوتے کا فیتا کھول کر باندھیں، گویا آپ فیتا کس رہے ہوں۔ فیتا کسنے کے بعد آپ ینگ انڈیا کا شمارہ موڑ کر دائیں بغل میں دبا لیں اور رومال سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے آگے چلے جائیں۔ سمجھ گئے نا آپ؟ اگلے ہفتے آج ہی کے دن شام 3 بجے بائی کلا کلب اور ینگ انڈیا کا تازہ شمارہ، کلب کے مین گیٹ کے سامنے سے سڑک کے دوسرے کنارے پر جب آپ گزریں گے تو جھک کر جوتے کا فیتا اس طرح کھول کر باندھیں گے جیسے فیتا کس رہے ہوں۔ پھر جب آپ کھڑے ہوں گے تو میں ینگ انڈیا کا شمارہ موڑ کر دائیں بغل میں دبا لوں گا اور جیب سے رومال نکال کر ہاتھ صاف کرتا ہوا بڑھتا چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، کیا یہ ضروری ہے کہ میں یہیں اسی مسافر خانے میں مقیم رہوں؟ یہ مجھے معلوم نہیں، اس کامریڈ نے کہا، البتہ ہدایت ضرور ہے کہ اس عرصے میں آپ بمبئی کے محلوں اور سڑکوں سے جتنا زیادہ سے زیادہ واقف ہو سکتے ہیں واقف ہو جائیں۔ اور کچھ؟ فی الحال اور کچھ نہیں، اب کوئی آپ سے رابطہ قائم نہیں کرے گا، کامریڈ نے کہا۔ اچھا، میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ میں نے پھر دروازہ بند کر لیا اور پلنگ پر لیٹ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ مہم منسوخ کیوں کر دی گئی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں اس کامریڈ سے پوچھا تھا، لیکن جب اس نے لا علمی کا اظہار کیا تو میں نے بھی اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ یہ بات تنظیم کے بنیادی اصولوں کے منافی تھی۔ تنظیم کی ایک طے شدہ پالیسی تھی کہ کسی بھی مہم کے بارے میں صرف اتنے ہی کامریڈوں کو علم ہوتا جنہیں متعلقہ مہم میں براہ راست حصہ لینا ہوتا یا مہم کے کسی مرحلے پر ان کی مدد کرنا ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی کسی کامریڈ کو کوئی مہم سونپی جاتی اس سے رازداری کا حلف بھی لیا جاتا۔ کامریڈ مجھے اطلاع دے کر کبھی کا جا چکا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میرا بمبئی آنا بے سود ہی رہا، لیکن شاید اب مجھے بمبئی میں ہی کوئی اور مہم سونپی جانی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 4 اگست کو مجھے بائی کلا کلب کے سامنے پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اصل مہم کیوں ملتوی کی گئی، یہ سوال جیسے میرے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ کیا حکومت کو ہمارے ارادوں کا علم ہو گیا تھا؟ یہ امکان اپنی جگہ قوی تھا۔ کالی بھیڑیں کہاں نہیں ہوتی، تو پھر وہ کالی بھیڑ کون تھی؟ اب میرے لیے مسافر خانے میں مزید رکنا محال تھا۔ میں نے فوراً ہی مہندر کے ہاں منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا واحد سبب یہ تھا کہ میں نہ صرف اس مسئلے پر مہندر سے گفتگو کرنا چاہتا تھا بلکہ آج رات ہی عمر صوبانی سے مل کر سالار اعظم کا خط انہیں پہنچانا تھا۔ پھر مجھے خالد صاحب کے گھر جا کر انہیں بھی اپنی آمد کی اطلاع دینا تھی اور یہ اندازہ لگانا تھا کہ اگر مجھے بمبئی میں ہی کوئی اور مہم سونپی جانا ہے تو پھر میں ان کے توسط سے اپنے لیے کیا کیا آسانیاں فراہم کر سکتا ہوں۔ مہندر اور لالی مجھے دیکھ کر حیران ہی تو رہ گئے۔ خیریت؟ مہندر نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ ہاں خیریت ہے، میں نے کہا اور ڈرائنگ روم میں آ گیا۔
ہائے شیرازی جی، لالی نے کہا، یقین نہیں آ رہا آنکھوں پر۔ اشنان کرو گے؟ مہندر نے کہا، میرا خیال ہے کہ تمہیں وہاں سے فوراً ہی بھاگنا پڑا ہے، پہلے میری بات سن لو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مہندر سے کہا۔ کہو کہو، مہندر نے جواب دیا، گھر میں کوئی نہیں ہے، ممبئی میں ہماری مہم منسوخ ہو چکی ہے، اسی لیے میں یہاں منتقل ہو گیا ہوں۔ مہم کی منسوخی کی اطلاع مجھے ہو چکی ہے، مہندر نے کہا، اس پر ہم بعد میں ابھی بات کر لیں گے، فی الحال تم نہا دھو کر تازہ دم ہو جاؤ۔ غسل کر کے اور کپڑے تبدیل کر کے جب میں باتھ روم سے آیا تو ڈرائنگ روم میں لالی اور مہندر چائے پر میرا انتظار کر رہے تھے۔ کیوں، یہاں تمہارے پتا جی کے ساتھ اور کوئی نہیں رہتا؟ 2 ملازم ہیں، مہندر نے جواب دیا تھا، اور ہفتے میں 3-4 دن کوئی نہ کوئی مہمان آتا جاتا ہی رہتا ہے۔ وہ ہنسا تھا۔ کوئی بہت ہی راز کی بات ہے تو بتاؤ، باہر چلے چلتے ہیں، اس نے لالی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سوچ لو مہندر بھیا، لالی نے کہا، جب تک شیرازی جی یہاں ہیں تم کوئی بات مجھ سے چھپ کر نہیں کر سکتے۔ چائے پیتے ہوئے میں نے پوچھا تھا، تمہیں کیسے پتا چلا تھا کہ ہماری مہم منسوخ ہو چکی ہے؟ اخبارات سے، مہندر نے کہا۔ اخبارات سے؟ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ کیا ہماری تنظیم کے بارے میں کوئی خبر شائع ہوئی ہے؟ ہاں، لالی نے کہا، ایسی ویسی خبر، بہت بڑی خبر شائع ہوئی ہے۔ بھیا نے پڑھتے ہی کہا تھا، لو بھائی، تمہارے کامریڈ سادی عرف شنکر جی، شیرازی عرف نامعلوم کیا کیا کا تو ممبئی آنا ہی بیکار ہو گیا۔ مجھے دکھاؤ اخبار، میں نے پیالی رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں۔ جی ہاں، صرف ایک، لالی نے کہا، کامریڈ سادی کی، جو اس وقت مہندر لاج کرلا میں مقید ہیں۔ سچ بتاؤ، مجھے اخبار دکھاؤ، میں نے بے صبری سے کہا۔ ارے یار، تم چائے پیو، اخبار بھی دیکھ لینا۔ کل کے اخبار میں کانگریس کا ایک ریزولوشن چھپا ہے، اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تمہاری مہم منسوخ ہو گئی ہے۔ اس ریزولوشن میں کانگریس نے ہندوستان کے عوام سے ایک مرتبہ پھر پرنس آف ویلز کے دورے کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی ہے۔ اسی ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے کہ پرنس سردیوں میں ہندوستان کے دورے پر آئیں گے۔ چائے پینے کے بعد میں نے اخبارات دیکھنے شروع کیے۔ میں نے 4-5 دن سے اخبارات نہیں دیکھے تھے، اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دن میری زندگی میں آئے ہی نہیں تھے۔ مہندر نے مجھے پچھلی تاریخوں کا ایک اخبار دیا، وہ غالباً بمبئی کرانیکل کا تھا۔ لو یہ دیکھو، اس نے کہا، یہ کانگریس کے تازہ ریزولوشن پڑھو۔ وہ اخبار دے کر ڈرائنگ روم سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو میں ریزولوشن پڑھ چکا تھا اور دوسرا اخبار دیکھ رہا تھا۔ پڑھ لیے؟ اس نے کہا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا تو اس نے کہا، اب بتاؤ کیا خیال ہے؟ انتہائی مایوس کن ریزولوشن ہے، میرا تبصرہ تھا، بلکہ میرے خیال میں یہ ریزولوشن شرمناک پسپائی کے مترادف ہیں۔ اس سے بھی زیادہ شیرازی جی، مہندر ناتھ نے کہا، یہ ریزولوشن ہندوستان سے غداری ہیں، اس کی جنتا سے غداری ہیں۔ ان کے ذریعے اس اصل بڑی تحریک کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں کراچی خلافت کانفرنس نے بعض ایسے اہم اور انقلابی ریزولوشن پاس کیے تھے جو ایک طرح سے برطانوی حکومت کے خلاف اعلان جنگ تھے۔ کانگریس کے ان ریزولوشنوں میں ایک جھنکار تو سنائی دیتی ہے، مگر یہ جھنکار جنگ کے نکارے کی نہیں، بھڑکتے الاؤ پر پانی ڈالنے سے پیدا ہونے والی سنسناہٹ کی آواز ہے۔ اب مجھے یاد آیا مہندر کس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ مہندر اپنی رو میں کہے جا رہا تھا، کراچی خلافت کانفرنس نے اعلان کیا تھا کہ ہندوستان کے عوام پولیس اور فوج کی ملازمتوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ محمد علی جوہر نے اس کانفرنس میں تقریر کی تھی، وہ ایک باغیانہ تقریر تھی، وہ پورے ہندوستان کی آواز تھی، مگر ان ریزولوشنوں سے ایسا لگتا ہے کہ کانگریس کو وہ طبل جنگ سنائی ہی نہیں دیا جس پر کراچی پر تھاپ پڑی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کانگریس سے یہ چوک کیسے ہو گئی، میں نے کہا۔ یہ بھول چوک کی بات نہیں ہے میرے دوست، یہ ایک سوچی سمجھی حرکت ہے۔ گاندھی جی نے سوراج کے قیام کے لیے 1 سال کی مدت دی تھی۔ انہوں نے یہ دعوے کیے تھے کہ اس سال 1 اگست کو ہندوستان میں سوراج قائم ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے یہ مدت جنوری تک بڑھا دی۔ اسی سوراج کے قیام کا تیسرا مرحلہ انہوں نے فوج اور پولیس کی ملازمتوں کا مقاطع قرار دیا تھا۔ اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو گاندھی جی اور کانگریس کا یہ فرض تھا کہ وہ اس ضمن میں کوئی ریزولوشن پاس کرتے
کراچی خلافت کانفرنس سے بڑھ کر ریزولوشن پاس کرتے، مگر انہوں نے تو خلافت کانفرنس کے اس ریزولوشن کی حمایت میں ایک کلمہ خیر بھی نہیں کہا۔ پھر یہ کوئی زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، کراچی خلافت کانفرنس اسی مہینے تو ہوئی ہے، 15-20 دن ہی تو گزرے ہیں۔ کانگریس اور گاندھی جی کا یہ رویہ ایک مجرمانہ رویہ ہے۔ مہندر خاموش ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کانگریس نے اس معاملے میں خلافت کمیٹی سے مشورہ کر کے یہ روش اپنائی ہو۔ میں نے کہا، کیا باتیں کرتے ہو شیرازی جی؟ اس مرتبہ مہندر کا رویہ بہت تیکھا تھا۔ تم شاید کھل کر کچھ کہنے سے اس لیے بچ رہے ہو کہ تم مسلمان ہو اور میں ہندو۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہوا۔ بات واقعی کچھ ایسی ہی تھی، مگر پھر بھی میں نے اظہار نہیں کیا۔ مہندر کہہ رہا تھا، مگر میں تمہیں بھی اور خود کو بھی صرف ہندوستانی سمجھتا ہوں، انسان سمجھتا ہوں۔ انسانیت میرے نزدیک سب سے بڑا مذہب ہے۔ مجھے بتاؤ شیرازی جی، کیا تمہاری جدوجہد صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا پھر ہندوستان کے تمام لوگوں کے لیے؟ ہماری جدوجہد کا مقصد ہندوستان کی آزادی ہے، ہندوستان کے تمام لوگوں کی آزادی۔ میں نے کہا، اگر میرا یہ خیال نہ ہوتا تو میں کبھی تمہارے ساتھ نہ ہوتا شیرازی جی۔ مہندر نے کہا، اسی وجہ سے میں یہ تلخ انداز اختیار کر رہا ہوں۔ تمہیں یاد ہے خلافت کانفرنس نے اعلان کیا تھا کہ فوج اور پولیس کے مقاطع کی تحریک پورے ہندوستان کی امنگوں اور خواہشوں کی مظہر ہوگی۔ اب اگر کانگریس نے اس ریزولوشن کی حمایت نہیں کی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کانگریس فوج اور پولیس کے مقاطع کی حمایت میں نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ کانگریس اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے، اس پر ہندوؤں کا قبضہ ہے، جبکہ خلافت تحریک کا تعلق خاص طور پر مسلمانوں سے ہے۔ کانگریس نے خلافت کانفرنس کی اس قرارداد کی حمایت نہ کر کے مسلمانوں کو اس تحریک سے الگ کرنے کی سازش کی ہے جس میں وہ آج تک ہندوؤں کے ساتھ شریک رہے ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ باور کروانا ہے کہ پولیس اور فوج کی ملازمتوں کے مقاطع کی تحریک صرف مسلمانوں تک محدود ہے۔ پتہ ہے، اس طرح ہم پھر 1857 میں آ گئے ہیں اور ہم آزادی سے اتنی دور چلے گئے ہیں جتنے 1857 میں تھے۔ کتنی ہولناک پسپائی ہے یہ۔ مہندر جو کچھ کہہ رہا تھا صحیح تھا۔ کانگریس نے اس مرحلے پر مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی اور خلافت تحریک کو چھوڑا تھا، جبکہ انگریز حکومت نے ان رہنماؤں پر غداری کے الزام میں مقدمہ چلانے کے عزائم کے اظہار میں کوئی تکلف برقرار نہیں رکھا تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر کانگریس نے اپنے اس اجلاس میں کراچی خلافت کانفرنس کی اس باغیانہ قرارداد کی حمایت کر دی ہوتی تو شاید ہندوستانیوں کو وہ تمام مراعات مل جاتی جن کا وہ مطالبہ کر رہے تھے، اور شاید ہندوستان تقسیم بھی نہ ہوتا۔ انگریز حکومت شاید تحریک خلافت کے لیڈروں کو گرفتار کرنے اور ان پر مقدمہ چلانے سے قبل کانگریس کے اسی اجلاس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ کانگریس کی ان ریزولوشنوں کی جھنکار بھڑکتی آگ پر پانی پھینکنے کی آواز ہے، مہندر کہہ رہا تھا۔ اس کا ثبوت بدیسی کپڑوں کو نظر آتش کرنے کا ریزولوشن ہے۔ گویا یہ اقدام فوج اور پولیس کے بائیکاٹ سے زیادہ اہم ہے۔ لوگوں کو اس معاملے میں پاگل بنانے کے لیے کل کا دن بھی مقرر کر دیا گیا ہے تاکہ وہ یہ سوچ بھی نہ سکیں کہ کانگریس انہیں دھوکہ دے چکی ہے۔ یہ ہے سیاسی پینترے بازی۔ اب عالم یہ ہے کہ سیاسی کارکنوں، رضاکاروں اور طلباء کو اس کام پر لگا دیا گیا ہے۔ وہ ممبئی کے گلی کوچوں میں گھوم رہے ہیں، ہر گھر اور ہر در کو کھٹکھٹا رہے ہیں اور بدیسی کپڑے جمع کر رہے ہیں۔ لوگ ہیں کہ اصل تحریک کو بھول گئے ہیں۔ انہیں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ وہ پسپائی اختیار کر رہے ہیں۔ وہ اصل تحریک سے ہٹ کر اس کے صرف ایک محدود حصے ہی کو اصل تحریک سمجھنے لگے ہیں۔ پولیس اور فوج کے مقاطع کو تو چھوڑو، وہ تو یہ بھی بھول گئے ہیں کہ سوراج کی اصل تحریک کیا ہے۔ کانگریس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر وہ کراچی خلافت کانفرنس کے ریزولوشن کی حمایت کرتی تو یہ آزادی کی سمت ایک لمبی چھلانگ ہوتی، مگر کانگریس نے اس وقت ہندوستانیوں کی ٹانگ کھینچ لی ہے جبکہ وہ لمبی چھلانگ لگانے ہی والے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آخر ان سیاستدانوں کو کیا ہو گیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ بدیسی کپڑوں کا بائیکاٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ برطانیہ سے صرف 3 کروڑ پاؤنڈ کا کپڑا ہندوستان آتا ہے۔ اگر ہم مقاطع کر کے اپنی ضرورت کا تمام کپڑا یہیں تیار کرنے لگیں تو کیا اس نقصان سے برطانوی استعمار کا ہندوستان سے خاتمہ ہو جائے گا؟
کیا برطانوی شہنشاہیت اس سے ختم ہو جائے گی؟ برطانیہ یہاں سے جتنی دولت سمیٹ رہا ہے 3 کروڑ پاؤنڈ اس کا عشر اشیر بھی نہیں۔ کانگریس نے جو رویہ اختیار کیا ہے بہت افسوسناک ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہندو پانی اور مسلمان پانی کا نعرہ سیاست میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی سیاست اب ہندو سیاست اور مسلمان سیاست میں تقسیم ہو چکی ہے۔ جب سیاست بٹ جاتی ہے تو لوگ بٹ جاتے ہیں، جب لوگ بٹ جاتے ہیں تو ملک تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کانگریس نے بہت نقصان کیا ہے، اس نقصان کی تلافی ناممکن ہوگی۔ مجھے مہندر کی یہ گفتگو آج بھی لفظ با لفظ یاد ہے۔ کتنی سچی اور کھری کھری باتیں کرتا تھا وہ، کتنے صحیح تجزیے ہوا کرتے تھے اس کے۔ واقعی 1921 کا وہ مہینہ ہی ہندوستان کی سیاست کا وہ مہینہ تھا جب ہندوؤں اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مخالف سمتوں میں کھڑا ہوا دیکھا تھا۔ ہماری یہ گفتگو بہت دیر جاری رہی۔ مان باہر سے موٹر کے ہارن کی آواز آئی اور لالی یہ کہتی ہوئی باہر لپکی، پتا جی آ گئے۔ سیٹھ وشواناتھ اس مخلوط ہندو مسلم تہذیب کا جیتا جاگتا نمونہ تھے جو ہندوستان میں صدیوں کے میل ملاپ سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ اپنے بھائی گوپی ناتھ سے قطعی مختلف تھے۔ مہندر اور لالی ان کی تربیت اور ان کے مزاج کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر انہوں نے بے پناہ مسرت کا اظہار کیا تھا۔ پھر وہ بھی ہماری اس گفتگو میں شریک ہو گئے تھے۔ دن ڈھل چکا تھا اور شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ میں نے مہندر سے کہا تھا کہ میں عمر صوبانی کے گھر جانا چاہتا ہوں جن کو مجھے ایک خط دینا تھا، اور سیٹھ وشواناتھ نے کہا تھا ضرور جاؤ، کار لیتے جاؤ مہندر، تمہیں وہاں بمبئی اور ہندوستان کی سیاست کا رخ دیکھنے کو بھی ملے گا۔ میں بھی چلوں گی، لالی نے کہا تھا۔ کیوں پتا جی، چلی جاؤں؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بٹو، سیٹھ وشواناتھ نے کہا تھا۔ مہندر اور شیرازی جی سے پوچھ لو۔ تھوڑی دیر بعد ہم تینوں عمر صوبانی کے گھر جا رہے تھے۔ میں مہندر کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھا تھا اور لالی پچھلی نشست پر موجود تھی۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ ممبئی کی سڑکیں روشنی میں نہائی ہوئی تھیں۔ یہ ہندوستان کا وہ شہر تھا جہاں کبھی رات نہیں ہوتی۔ جب ہم عمر صوبانی کے گھر پہنچے تو وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ لان میں کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ بمبئی کے سیاسی کارکن اور رضاکار ان کرسیوں پر بیٹھے تھے، گھاس پر بیٹھے تھے اور ادھر ادھر کھڑے تھے۔ سب کا موضوع گفتگو بدیسی کپڑوں کا بائیکاٹ تھا۔ اگلے دن بمبئی میں تاریخ کی سب سے بڑی ہولی جلائی جانے والی تھی۔ ہم تینوں ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف آئے۔ ڈرائنگ روم میں اس وقت اجلاس ہو رہا تھا۔ اس اجلاس میں بمبئی کے مقامی سیاستدانوں کے علاوہ کانگریس کی مرکزی کمیٹی میں شرکت کے لیے بمبئی سے آنے والے دوسرے سیاستدان بھی تھے۔ عمر صوبانی نے ان سب کو ڈنر پر مدعو کر رکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ہم اندر نہیں جا سکتے تھے۔ میں نے جیب سے لفافہ نکالا اور دروازے پر موجود ملازم کو دیتے ہوئے کہا، عمر صوبانی صاحب کو یہ لفافہ دینا، ان سے کہنا کہ میں لکھنؤ سے آیا ہوں اور ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملازم وہ لفافہ لے کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملازم پھر باہر آیا۔ ادھر آئیے، اس نے کہا۔ ہم تینوں اس کے پیچھے چلتے ہوئے بنگلے کے پہلو میں آ گئے۔ آئیے، ملازم نے ایک دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ مہندر اور لالی وہیں رک گئے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہم یہیں کھڑے ہیں۔ ارے نہیں یار، میں نے کہا، تم بھی آ جاؤ، اب تم سے کیا پردہ رہا ہے۔ میں نے مہندر کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر ہم آگے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ہم جس کمرے میں آئے تھے وہ لائبریری معلوم ہوتا تھا۔ ہر طرف دیواروں کے ساتھ الماریاں کھڑی تھیں اور الماریوں میں کرینے سے کتابیں رکھی تھیں۔ وسط میں پڑی ہوئی میز پر اخبارات اور رسائل کرینے سے رکھے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں رکھی ہوئی میز پر کاغذات اور قلم دان موجود تھے۔ آپ لوگ یہاں انتظار کریں، صاحب ابھی آتے ہیں، ملازم نے کہا اور ہمیں وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم تینوں کرسی پر بیٹھ گئے۔ تقریباً 15 منٹ بعد عمر صوبانی کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ چھریرے بدن کے نوجوان تھے۔ ان کے چہرے پر وہ سنجیدگی اور وقار تھا جو اس سیاسی دباؤ کا عطیہ تھا جس میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ قومی سیاست کی ذمہ داریوں نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ معاف کیجئے شیرازی صاحب، عمر صوبانی نے کہا، میٹنگ آخری دور میں تھی اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ پھر انہوں نے مہندر ناتھ سے کہا، اور سناؤ مہندر، تمہارے پتا کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جناب، دعا ہے آپ کی، مہندر نے کہا۔
شیرازی صاحب، میں نے خط پڑھ لیا ہے۔ عمر صوبانی پھر مجھ سے مخاطب تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ خط میں کیا لکھا تھا۔ بے فکر رہیں، آپ کو جب بھی، جس وقت بھی اور جس قسم کی بھی مدد درکار ہو، میں حاضر ہوں۔ دن رات جب چاہیں آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ آپ جیسے ہی سرفروش ہندوستان کی امید ہیں۔ کاش میں بھی آپ لوگوں کی صفوں میں ہوتا۔ آپ اب بھی ہماری صفوں میں ہیں جناب، میں نے کہا۔ آپ جس انداز میں ہندوستان کی خدمت کر رہے ہیں، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ اگر ہمارے دوسرے سرمایہ دار بھی آپ کی راہ پر چلنے لگیں تو ہم اپنی جنگ بہت جلد جیت سکتے ہیں۔